یہ وہ ہمارا طبقہ ہے یوتھ کا جس کے لیے بہت زیادہ لوگ کام نہیں کر رہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہماری جو ریگولر ٹریننگز ہیں اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ادارہ جو ہے وہ 4 اضلاع میں، پنجاب کے 4 اضلاع سے اس نے ٹریننگ کا آغاز کیا اور اب یہ پنجاب کے 36 ڈسٹرکٹس میں کام کر رہا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں نادیہ نذیر۔ ناظرین، PSDF کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہ ادارہ کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے، کن لوگوں کے لیے کام کرتا ہے؟ آج یہاں پہ موجود ہوں میں اور آپ کو یہاں کے CEO سے بھی بات کریں گے اور کچھ لوگوں سے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ ادارہ کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے۔ تو چلیے میرے ساتھ۔ جی، یہ PSDF کا ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، کیونکہ PSDF آلریڈی بہت سارے سیگمنٹ آف سوسائٹی کے ساتھ کام کر رہا تھا، لیکن اسپیشل پرسن یا جو پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کے ساتھ ایک پروجیکٹ کرنا اور پورا ایک ہول پنجاب اس کو لانچ کرنا، یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے، کیونکہ اس سے جو پرسن ود ڈسیبلٹیز کا امیج ہے نا کہ وہ چیریٹی بیسڈ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کچھ لینے کے اس میں ہوتے ہیں، اس سے نکال کے لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کی وجہ سے۔ PSDF کے اس انیشیٹو کی وجہ سے پرسن ود ڈسیبلٹیز بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، وہ کچھ ہنر سیکھ کے اپنے لیے باعزت روزگار حاصل کر سکیں گے۔ چلیے، آپ لیڈ کر رہے ہیں، یہاں پہ بہت سے لوگوں کو ہم نے کام کرتے دیکھا ہے، کیا کہیں گے؟ لوگ آتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں ایسا کام، ان کو ایک موقع ملا ہے۔ بالکل، یہ بہت سے لوگ ایسے چاہ رہے ہیں کہ ان کو اس طرح کے مزید ایسے ٹریڈ ہوں جن میں ان کو ہنر سکھایا جا سکے۔ یہ ویل چیئر میکنگ تو ایک ٹریڈ ہے، تو دا مارکیٹ از اوپن فار پرسن ود ڈسیبلٹیز۔ تو اگر مزید ایسے ٹریڈ ہوں جس میں پرسن ود ڈسیبلٹیز آ کے ہنر سیکھ سکیں تو مارکیٹ کا ایک بہت اچھا اور بہت ایفیشینٹ طریقے سے جو پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ چاہے وہ ویل چیئر میکنگ ہے، حالانکہ ایک بڑا مشکل سمجھا جاتا ہے کہ ویل چیئر بنانا اور ویلڈنگ اور اس کو سارا اسکریو اور اس طرح کی چیزیں، لیکن پرسن ود ڈسیبلٹیز یہاں پہ کر رہے ہیں اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ دے کین آلسو ڈو وٹ ادر پیپل ادر نان ڈسیبل کمپینین آر ڈوئنگ۔ ویل چیئر میکنگ ہی سکھائی جا رہی ہے ڈسیبل لوگوں کو، یا کچھ اور بھی یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں یا سکھایا جا رہا ہے؟ فی الحال تو PSDF کے ساتھ ہمارا ایک ویل چیئر میکنگ کا ہی ایک پروجیکٹ ہے، لیکن ان فیوچر وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو ورک آن ڈفرینٹ لائک موبائل ریپیئرنگ اور اس طرح کی جو اوپن مارکیٹ میں چیزیں ہیں، IT کی فیلڈ ہے یا دوسری ایسی فیلڈز ہیں جس میں پرسن ود ڈسیبلٹی زیادہ ایکٹیولی اور زیادہ بہتر ایفیشینٹ طریقے سے کام کر سکتے ہیں، اس میں بھی پروگرام لانچ کیے جائیں۔ اور PSDF کی اس طرح کا انیشیٹو لینا نہ صرف کہ کیونکہ یہ پرسن ود ڈسیبلٹی 10% آف دا سوسائٹی ہیں، تو اس 10% کو خاص طور پہ ہائی لائٹ کر کے ان کے لیے اسپیسیفکلی پروگرام شروع کرنا، یہ بہت پازیٹیو امیج آتا ہے، ناٹ اونلی فرام پاکستان پوائنٹ آف ویو بلکہ پوری دنیا کے لیے کہ پرسن ود ڈسیبلٹی کی اسپیسیفکلی ایک دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے انکلوسیولی کام کرے۔ مثلاً PSDF کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اسپیسیفکلی کام کر رہا ہے پرسن ود ڈسیبلٹیز کے ساتھ، بلکہ وہ تو سب لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو پرسن ود ڈسیبلٹیز کو انکلوڈ کر کے ایک انکلوسیونیس کو جو ہے نا انہوں نے انشور کیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ PSDF کے CEO ہمارے ساتھ موجود ہیں، جواد خان، سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم جی۔ سر کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک، آپ بتائیں۔ سر، ادارہ کیسے کام کر رہا ہے؟ لائک اسپیشل لوگوں کے لیے میں اسپیشل جاننا چاہوں گی کہ ان لوگوں کے لیے آپ کیا خاص کام؟ اب جی، خاص جن کو یہ جو آپ نے بتایا کہ یہ جو طبقہ ہے جس کو ہم سوشلی مارجنلائزڈ کہتے ہیں، یہ وہ ہمارا طبقہ ہے یوتھ کا جس کے لیے بہت زیادہ لوگ کام نہیں کر رہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہماری جو ریگولر ٹریننگز ہیں اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے لیے اسپیشل پروگرامز بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، جیسے کہ ہمارے وہ یوتھ جن کی کوئی فزیکل ڈسیبلٹیز ہیں، ان کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ جا کے ریگولر پروگرامز میں کام کر سکیں، ان کو جانے آنے کی پرابلم ہے، اگر نظر کا مسئلہ ہے تو وہ ٹریننگ پروگرام ویسے بنانے چاہیے۔ تو PSDF نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ ان کے لیے ایک اسپیشلائزڈ پروگرام بنایا گیا ہے۔ یہ مارجنلائزڈ جو طبقہ ہے، اس میں نے بتایا جیسے کہ جو فزیکل ڈسیبلٹیز ہیں وہ یوتھ ہے، اس میں ہماری ٹرانسجینڈر کمیونٹی جو کہ ہمارے معاشرے میں جن کو کہ وہ رسپیکٹ نہیں ملتی جو ہم سب کو ملتی ہے،
ان کے لیے ایک خاص پروگرام ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ وہ ٹریننگ لے سکیں اور وہ اس کے بعد جو ہے وہ باعزت نوکریوں میں جا سکیں. اسی طرح سے ہم نے جو تیسرا پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہماری یوتھ جو غیر مسلم ہے ان کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ عام پروگرام میں شامل نہ ہو سکیں، لیکن اگر جو ہے وہ کوئی بھی وجہ ہو تو اس کے لیے بھی ہم نے ایک خاص پروگرام بنایا جس میں وہ آ سکتے ہیں اور آ کے ٹریننگ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو نوکریوں کے ساتھ لنک کرتے ہیں. خواتین کی بات ہوتی ہے، جو خواتین گاؤں میں رہتی ہیں ان کی رسائی نہیں ہوتی ٹریننگ تک، تو ہم ٹریننگ بجائے اس کے کہ ان کو ٹریننگ میں لے کے آئیں، ہم ٹریننگ کو ان کے پاس لے جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کی ٹریننگ کرتے ہیں. سو یہ ایسے طبقے ہیں ہمارے معاشرے کے کہ جن کے اوپر ٹریننگ بہت زیادہ لوگ نہیں کراتے، اور اسی وجہ سے PSGF نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ ہم ان کی ٹریننگ کریں. سر کس قسم کا ہنر سکھایا جاتا ہے لوگوں کو، کس چیز کی ٹریننگ؟ ہر طرح کی ٹریننگ جی. ہمارا خیال ہے کہ اگر آپ فزیکل ڈسیبلٹیز کی بات کریں تو جیسے ہماری کیمپین بھی آپ نے دیکھی تھی، معذوری جو ہوتی ہے وہ ہمارے دماغ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی جو کہ فزیکل ڈسیبلٹی آپ سے نہ کرا سکے. یہ وہ ہیں، اب ایک ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی ایک ہمارے ٹرینی ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ویل چیئر پہ آ گئے. انہوں نے یہ ذمہ داری لی کہ جی میں نے ویل چیئر بنانے کا کام سیکھنا ہے. ہم نے اس کی ٹریننگ کرائی ہے. اب وہ ویل چیئرز بناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے میں معذور ہوا ہوں ویسے اگر کوئی اور جس کو ویل چیئر کی ضرورت ہو تو وہ میری بنی ہوئی ویل چیئر استعمال کر سکے. آپ دیکھیں گے انہوں نے اپنی معذوری کو اپنی ٹریننگ کے راستے میں نہیں آنے دیا. سو یہی ہمارا پیغام ہوتا ہے ان سارے ٹرینیز کو ہمارے، کہ جو کسی قسم کی معذوری ہے کہ یہ آپ کے دماغ کے، اس کو اپنے آگے نہ آنے دیں، ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی مرضی کے پروگرام بنائیں گے تاکہ آپ کو ٹریننگ دی جا سکے. اسی طرح ٹرانسجینڈر کے لیے انہوں نے جس پروگرام پہ ابھی ہم کام کر رہے ہیں، انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ جی ہم لوگ میک اپ آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں. تو ہم نے جب یہ انڈرسٹینڈ کیا تو ہم نے پاکستان کی بہت بڑی سپر ماڈل ہیں مہندی سید، ان کا ادارہ ہے جس میں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی میک اپ ٹریننگ بھی کراتی ہیں، ان کو وہ والے پروڈکٹس بھی دیتی ہیں. ان کے ساتھ ہم نے لنک اپ کیا ہے، وہ ان کی ٹریننگ کرا رہی ہیں اور انہی نے اپنے نیٹ ورک کے تھرو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو نوکریوں کے اندر بھی ڈالیں. اچھا سر، PSGF ادارے کے بارے میں مجھے بتائیے گا، یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے، کن لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے اور کب سے کام کر رہا ہے؟ PSGF جی 2010 میں سیٹ اپ ہوا تھا اور ابھی ہم اپنے 9ویں سال میں ہیں. ابھی تک PSGF نے تقریباً 4.25 لاکھ ٹریننگز جو ہیں وہ فنڈ کیے ہیں. سو جیسے باقی ٹریننگ کے ادارے ہیں، PSGF اس سے مختلف اس طرح سے ہے کہ ہم ایک فنڈ ہیں، ہم ایک ٹریننگ ادارہ نہیں ہیں. ہم ایک بھی ٹریننگ ادارہ جو ہے وہ اون نہیں کرتے، نہ چلاتے ہیں. ہمیں بنایا اس لیے گیا تھا کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے وہ ٹریننگ کے کاروبار میں لے کے آئیں، کیونکہ ٹپکلی ایسے ہوتا ہے کہ جتنی جو ٹیبٹ ٹریننگ ہوتی ہے، ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری پبلک سیکٹر حکومتی ادارے رن کرتے ہیں. اس کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. حکومت ظاہر ہے اتنے پیسے ہوتے نہیں ہیں کہ نئے سے نئے ادارے بنائے جا سکیں. پھر اس کے بعد یہ ادارے چلانے کے لیے جو پیسے چاہیے ہیں اس کے لیے ہر وقت ٹیکنالوجی بدل رہی ہے. پھر اس کے بعد اس میں یہ سارے چیلنجز ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے حکومت کے پاس بہت سارے وسائل ہوتے نہیں ہیں یہ بنانے کے لیے. اور حکومت کا کام بھی ویسے ادارے چلانا نہیں ہوتا. حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اس کی پالیسی، اس کے ریگولیشن جو ہے وہ سیٹ کیے جائیں اور فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لایا جائے کہ وہ یہ کام کریں. یہی مینڈیٹ ہمارا تھا کہ آپ ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ میں یہ کریں. آج 9 سال ہو گئے ہیں جی اس ادارے کو کام کرتے ہوئے، اور اس وقت ہمارے 500 کے قریب ٹریننگ سروس پارٹنرز ہیں جو کہ زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں، جو کہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. 150 کے قریب کاروبار ہیں جو ہمارے ساتھ ٹریننگ بھی کراتے ہیں اور نوکریاں بھی دیتے ہیں. اور ہم کو تقریباً 250 ٹریڈز کے اندر ٹریننگز کی جو ہے وہ فنڈنگ کرتے ہیں اپنے ان سارے اداروں کے تھرو. تقریباً 2000 سے زیادہ لوکیشنز ہیں پورے پنجاب میں جہاں پہ ہماری فنڈیڈ ٹریننگ جو ہے وہ دی جاتی ہے. کس طرح کے لوگ ہیں جو ٹریننگ جن کو دی جاتی ہے؟ میل فیمیل ایج کا کیا ہے، لمٹ کیا ہے؟ کس طرح کے لوگ اس میں زیادہ، ایجوکیشن کا کیا ہے؟ جی یہ جو فنڈ ہے یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پور اینڈ ولنریبل، غریب
اور ضرورت مند یوتھ جو ہے اس کے لیے یہ فنڈ بنایا گیا ہے. اس میں غربت کا جیسے جو آپ جیسے جانتی ہیں پاکستان میں سب ہاؤس ہولڈ جو ہیں ان کا ایک PMT اسکور ہوتا ہے جو کہ بیسٹ کی طرف سے ہوتا ہے. ہم فوکس کرتے ہیں ان ہاؤس ہولڈس کے اوپر جن کا اسکور 20 سے 40 کے درمیان ہے. پھر اس کے بعد جو ضرورت مند ہے اس کا یہ ہے کہ اس کی تعلیم جو ہے وہ 8ویں جماعت سے 12ویں جماعت تک ہونی چاہیے. اس سے نیچے جب تعلیم ہوتی ہے تو جسے ہم کہتے ہیں نا لکھنے سمجھنے نمبر کیلکولیٹ کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے, تو پھر ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ پروگرامز کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد یہاں تو بے روزگار ہیں اور یہاں پھر ایسی نوکریوں میں ہیں جو کہ انسکلڈ ہیں اور بہت کم پیسوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو یہ وہ اور عمر کا آپ نے جو پوچھا وہ 18 سے 35 سال کی عمر جو ہے اس کی یوتھ جو ہے وہ ہمارے پروگرامز جو ہیں اس میں شامل ہو سکتا ہے. اچھا, آپ کا ادارہ ایسے لوگوں کو سرچ کرتا ہے یا خود سے یہ لوگ آپ لوگوں کے ساتھ آتے ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ نہیں جی, ہم جو بھی پروگرام لانچ کرتے ہیں اس میں ہم بھی محنت کرتے ہیں, جاتے ہیں پیغام لے کے جاتے ہیں اسکلز ٹریننگ کا ان علاقوں میں جہاں پہ ہم نے کرنی ہوتی ہے. اور سب سے بڑی ذمہ داری ہمارا جو ٹریننگ پارٹنر ہوتا ہے اس علاقے کا, کیونکہ وہ اس علاقے میں ہوتے ہیں, ان کی رسائی زیادہ ہوتی ہے ان لوگوں پہ, وہ کمیونٹیز کے اندر ایمبیڈڈ ہوتے ہیں, تو ان کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ موبلائز کر کے یوتھ کو پروگرامز میں لے کے آئیں. ہم بھی بہت ہیلپ کرتے ہیں, ہر طرح کی مارکیٹنگ سپورٹ ہم بھی ان کو دیتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو یوتھ ہے ہماری اس کو اٹریکٹ کریں, اسکلز پروگرامز میں لے کے آئیں تاکہ وہ ہنر سیکھیں اور ہنر کے بعد ان کو لنک کرتے ہیں. PSDF سے فائزہ اکرم میرے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. اچھا فائزہ, مجھے بتائیے گا یہ ادارہ کیسے کام کرتا ہے, کن کن اضلاع میں کام کر رہا ہے اور کتنے ٹائم سے یہ کام کر رہا ہے؟ جی بالکل, پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ UK ایڈ اور پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ 2010 میں اسٹیبلش ہوا. یہ ادارہ جو ہے وہ 4 اضلاع میں, پنجاب کے 4 اضلاع سے اس نے ٹریننگ کا آغاز کیا اور اب یہ پنجاب کے 36 ڈسٹرکٹس میں کام کر رہا ہے. ہمارا کام کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ سنس اٹس اے فنڈ تو ہم لوگ جو ہیں وہ پبلک اور پرائیویٹ انٹیٹیز کے ساتھ مل کے ٹریننگ کرواتے ہیں. ہمارا اپنا کوئی پرسنل جو ہے وہ ادارہ پنجاب میں نہیں ہے. ہم لوگ فنڈنگ میکینزم کے تھرو کام کرتے ہیں, ان کو فنڈ پرووائڈ کیا جاتا ہے. ہم لوگ 5 سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں اس وقت, اور ہمارے جتنے بھی پروگرامز رن ہوتے ہیں آل اوور دا ایئر وہ ڈیمانڈ ڈریون ٹریڈز میں ہوتے ہیں. اچھا فائزہ, جیسا آپ نے کہا کہ آپ کا کوئی ادارہ نہیں ہے, آپ فنڈنگ پرووائڈ کرتے ہیں, تو فنڈنگ آپ کن اداروں کو پرووائڈ کرتے ہیں, کوئی مخصوص ادارے ہیں؟ اچھا, اس میں کوئی اس طرح کا نہیں ہوتا. ہمارے 3 طرح کے ڈفرینٹ ادارے ہیں جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, جو ہم کیٹیگریز بناتے ہیں. اس میں ایک انڈسٹری ہے, دوسری ہمارا فارمل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے, اور تیسری کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز ہیں. فارمل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس مراد ہم وہ انسٹیٹیوٹس لیتے ہیں جو ٹیفٹا, نیپٹیک اور ڈفرینٹ نیشنل ٹیوٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں. جو انڈسٹریز ہیں وہ ہیں جن کے مینوفیکچرنگ یونٹس ہوں اور جن کی لیبر ریکوائرمنٹ ہو آل اوور دا ایئر. کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن سے مراد وہ آرگنائزیشنز ہیں جو کمیونٹی میں خاص طور پہ ایگریکلچر اور لائف اسٹاک کی ٹریننگس کے لیے کمیونٹی میں جا کے اپنا ادارہ اسٹیبلش کرتے ہیں, اور وہاں PSDF کے فنڈنگ کے تھرو جو ہے وہ سینٹرز رن کیے جاتے ہیں. سو یہ 3 طرح کے ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں جن میں ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس ادارے کو بنانے کا مقصد کیا ہے, کن لوگوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے؟ اچھا, اس میں جو ہمارے ٹارگٹ بینیفیشریز ہوتے ہیں وہ 18 سے 18 to 35 ایئرس جو یوتھ ہے ان کو ہم لوگ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کا مقصد ہی بیسکلی یہی ہے کہ وہ ان ایمپلائڈ یوتھ جو میکسیمم انٹر ایجوکیشن ہماری اس میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ انٹر کے بعد جو ہے وہ اگر ان کی جاب اپرچونیٹیز اویلیبل نہیں ہیں تو ان کو بیسکلی اتنا اسکل کیا جائے تھرو آر ڈفرینٹ شارٹ کورسز کہ ان کی جاب مارکیٹ میں جو ہے وہ ایکسیپٹیبلٹی ہو سکے. بیکاز جب ہم لوگ مارکیٹ میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جاب ڈیمانڈ ضرور ہے لیکن ہماری یوتھ تک اس کی ایکسیس پاسبل نہیں ہے. سو PSDF بیسکلی اس میں ایک برج کی طرح سے کام کر رہا ہے کہ ٹریننگ کو انڈسٹریز TSP کے تھرو انڈسٹریز کے ساتھ لنک کر رہا ہوتا ہے, جہاں پہ ان کو ڈفرینٹ جاب اپرچونیٹیز کا بھی بتایا جاتا ہے اور ان کو اتنا اسکل کیا جاتا ہے کہ وہ آگے ان کی مارکیٹ میں ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ ہو سکے. تو بیسکلی یہ اس کا کرائٹیریا ہے. اس ادارے کا حصہ بننا چاہ رہا ہے یا کوئی ٹریننگ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کیسے جو ہے وہ اس میں ایڈمیشن کروا سکتا ہے؟
بالکل اس میں ہماری جو PSDF ہے وہ ڈائریکٹ ٹریننگ کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوتی. ہم لوگ ٹریننگ سروس پرووائڈرس کو اپنے پاس آن بورڈ لے کر آتے ہیں اور ٹریننگ سروس پرووائڈر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ آگے ٹریننگ کو موبلائز کرتا ہے. سو اس میں جتنے بھی ٹرینیز ہیں ان کے لیے ہم نے ایک ہیلپ لائن کریٹ کی ہوئی ہے PSDF کی, جس پہ وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر کے ہمارے اپ کمنگ پروگرامز جو آ رہے ہیں, جن اضلاع میں آ رہے ہیں اور جن ٹریننگ پرووائڈرس کے ساتھ ہو رہے ہیں, ان کی انفارمیشن ہم سے کلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹریننگ سروس پرووائڈرز ان کے اضلاع میں کام کر رہے ہیں اور جو ٹیپٹا کے یا نیپٹا کے ادارے کام کر رہے ہیں, وہ ان کے ساتھ بھی بیسکلی ڈائریکٹ کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں کہ PSDF کے فنڈڈ پروگرامز میں آنے کے لیے وہ اس میں ایلیجیبل ہیں تو وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے جانا PSDF کیسے اسپیشل لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے. اپنی رائے کا اظہار ہمارے ساتھ ضرور کیجیے گا اور تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.